السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میرا نام ہے بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں نالج پروٹین یوٹیوب چینل۔ اگر آپ کے پولیس ٹیسٹ یا پاکستان کے کسی بھی صوبے کی پولیس کا ٹیسٹ دینے کی تیاری کر رہے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم 50 ایسے سوالات دیکھیں گے جو 5 سالہ سابقہ پیپر سے لیے گئے ہیں۔ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا کیونکہ یہ سوالات انتہائی اہم ہیں اور آپ کے ٹیسٹ کے لیے معاون ثابت ہونے والے ہیں جو ایٹا کی طرف سے کنڈکٹ کروایا جائے گا۔ سوال ہے، سب سے کم عرصہ بطور صدر پاکستان کس نے خدمات سر انجام دیں؟ جواب ہے ذوالفقار علی بھٹو۔ ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کے چوتھے صدر تھے۔ ذوالفقار علی بھٹو 20 دسمبر 1971 سے 13 اگست 1973 تک صدر پاکستان کے عہدے پر فائز رہے۔ سوال ہے، حج میں اگر غلطی ہو جائے تو کیا کفارہ ادا کیا جاتا ہے؟ جواب ہے ایک بکرے کی قربانی دی جاتی ہے۔ سوال ہے، نماز جنازہ میں کتنی رکعت ہوتی ہیں؟ جواب ہے کوئی رکعت نہیں ہوتی۔ یاد رکھیں، نماز جنازہ فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر چند لوگ بھی ادا کر دیں تو وہ سب کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے۔ سوال ہے، راول ڈیم کس دریا پر بنایا گیا؟ جواب ہے دریائے کورنگ۔ راول ڈیم 1962 میں تعمیر کیا گیا تھا اور یہ اسلام آباد میں بنایا گیا ہے۔ راول ڈیم کی اونچائی 133.5 فٹ ہے۔ سوال ہے، وہ کون سے پیغمبر ہیں جو ابھی بھی زندہ ہیں؟ جواب ہے عیسیٰ علیہ السلام۔ مسلمان اور عیسائی دونوں کا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ابھی زندہ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی؟ جواب ہے 63 سال۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 571 عیسوی میں پیدا ہوئے اور 632 عیسوی میں وفات پائی۔ سوال ہے، اسلام کی پہلی جنگ کس مقام پر ہوئی؟ جواب ہے بدر۔ جنگ بدر 17 رمضان 2 ہجری میں لڑی گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 29 جنگیں صحابہ کرام نے لڑی۔ سوال ہے، چوری کرنے پر ہاتھ کاٹنے کی سزا کب نازل ہوئی؟ جواب ہے 8 ہجری۔ سوال ہے، پاکستان کا سب سے بڑا سول ایوارڈ کون سا ہے؟ جواب ہے نشان پاکستان۔ یاد رکھیں، 19 مارچ 1957 کو نشان پاکستان کو پاکستان کا سب سے بڑا سول ایوارڈ مقرر کیا گیا۔ 9 نومبر 1959 کو پہلی بار پاکستان سول ایوارڈ سے شاہ ایران کو نوازا گیا۔ سوال ہے، قرآن مجید میں کتنے سپارے ہیں؟ جواب ہے 30۔ قرآن مجید میں کل پاروں کی تعداد 30 ہے۔ قرآن مجید میں کل رکوع کی تعداد 558 ہے۔ قرآن مجید میں کل آیات کی تعداد 6236 ہے۔ قرآن مجید میں کل سورہ کی تعداد 114 ہے۔ سوال ہے، صلح حدیبیہ کس سن ہجری میں ہوئی؟ جواب ہے 6 ہجری۔ صلح حدیبیہ کے معاہدے میں مدینہ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کی اور مکہ کی طرف سے قریش قبیلہ شامل ہوا۔ صلح حدیبیہ معاہدہ کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحریر کیا تھا۔ سوال ہے، قرآن مجید کی سب سے لمبی سورہ کون سی ہے؟ جواب ہے سورہ بقرہ۔ سورہ بقرہ قرآن مجید کی سب سے لمبی سورہ ہے۔ سورہ بقرہ میں کل آیات کی تعداد 286 ہے۔ سوال ہے، تقسیم بنگال کب ہوئی؟ جواب ہے 1905۔ بنگال کو 1905 میں 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا۔ 1911 میں یہ تقسیم منسوخ کر دی گئی اور بنگال کو دوبارہ سے یکجا کر دیا گیا۔ سوال ہے، خانپور ڈیم کہاں واقع ہے؟ جواب ہے خیبر پختونخوا۔ خانپور ڈیم اسلام آباد سے 50 کلومیٹر دور خانپور خیبر پختونخوا میں واقع ہے۔ خانپور ڈیم کی تعمیر کا کام 1983 میں شروع ہوا اور 1984 میں اسے آپریشنل کر دیا گیا۔ سوال ہے، سود کس سن ہجری میں حرام قرار دیا گیا؟ جواب ہے 9 ہجری۔ قرآن مجید میں سود کو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ قرار دیا گیا ہے۔ یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 278 سے 281 تک اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ سوال ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے بیٹے تھے؟ جواب ہے 3۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے تھے، عبداللہ، ابراہیم اور قاسم۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے قاسم اور عبداللہ پیدا ہوئے۔ ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے ابراہیم پیدا ہوئے۔ سوال ہے، تجارتی فصل کون سی ہے؟ جواب ہے کپاس۔ پاکستان دنیا میں سب سے زیادہ کپاس پیدا کرنے والا چوتھا ملک ہے۔ سوال ہے، کس پیغمبر کو آدم ثانی کہا جاتا ہے؟ جواب ہے نوح علیہ السلام۔
یاد رکھیں ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کہا جاتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے۔ سوال ہے عیدین کی نماز میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ تو اس کا جواب ہے 2۔ عید کی نماز میں 2 رکعتیں ہوتی ہیں۔ سوال ہے دنیا میں سب سے زیادہ چائے کس ملک میں پیدا ہوتی ہے؟ تو اس کا جواب ہے چین۔ سب سے زیادہ چائے جو ہے وہ چین میں پیدا ہوتی ہے، اس کے بعد انڈیا ہے، پھر کینیا ہے، پھر سری لنکا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ سب سے زیادہ چائے پاکستان میں پی جاتی ہے۔ سوال ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس ہجری میں ہجرت فرمائی؟ تو اس کا جواب ہے 1 ہجری۔ سوال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی کا کیا نام تھا؟ تو اس کا جواب ہے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یاد رکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں تھیں، جس میں سب سے پہلی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ سوال ہے شراب نوشی پر کون سی حد لگتی ہے؟ تو اس کا جواب ہے حد خمر۔ اسلام میں شراب 4 ہجری کو حرام ہوئی۔ سوال ہے پاکستان کا سب سے چھوٹا سول ایوارڈ کون سا ہے؟ تو اس کا جواب ہے تمغہ خدمت۔ اور یاد رکھیں تمغہ امتیاز سب سے چھوٹا ملٹری ایوارڈ ہے۔ سوال ہے قرارداد پاکستان کب پیش کی گئی؟ تو اس کا جواب ہے 23 مارچ 1940۔ قرارداد پاکستان محمد ظفر اللہ خان نے تیار کی اور قرارداد پاکستان کو AK فضل حق نے پیش کیا۔ سوال ہے رجم کس جرم کی سزا ہے؟ تو اس کا جواب ہے شادی شدہ مرد اور عورت کی زنا کی صورت میں۔ سوال ہے پاکستان کا نام کس نے تجویز کیا؟ تو اس کا جواب ہے چودھری رحمت علی۔ پاکستان کا نام چودھری رحمت علی نے 1933 میں تجویز کیا۔ سوال ہے تقسیم بنگال کب منسوخ ہوئی؟ تو اس کا جواب ہے 1911۔ بنگال رکھیں بنگال کو 1905 میں 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا اور پھر 1911 میں اس تقسیم کو منسوخ کر دیا گیا۔ سوال ہے قرارداد پاکستان کس نے پیش کی؟ تو اس کا جواب ہے AK فضل حق۔ سوال ہے نماز وتر کی کتنی رکعات ہیں؟ تو اس کا جواب ہے 3۔ مختلف حدیث سے دونوں ثبوت ملتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 وتر بھی پڑھا ہے اور 3 وتر بھی پڑھے ہیں۔ سوال ہے پاکستان اور بھارت کی پہلی جنگ کب ہوئی؟ تو اس کا جواب ہے 1948۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان اب تک 3 جنگیں ہو چکی ہیں۔ پہلی جو ہے وہ 1948 میں ہوئی، دوسری 1965 میں ہوئی اور تیسری 1999 میں۔ سوال ہے CNG کس کا مخفف ہے؟ تو اس کا جواب ہے کمپریسڈ نیچرل گیس۔ اور یاد رکھیں CNG کا کیمیائی نام میتھین ہے۔ سوال ہے شملہ وفد کس انگریز وائسرائے سے ملا؟ تو اس کا جواب ہے لارڈ منٹو۔ سوال ہے سندھ طاس معاہدہ کب طے پایا؟ تو اس کا جواب ہے 1960۔ سندھ طاس معاہدہ پانی کی تقسیم سے متعلق پاکستان اور انڈیا کے درمیان تنازع تھا۔ سندھ طاس معاہدہ ستمبر 1960 میں طے پایا، جس میں ورلڈ بینک بطور ثالثی شامل ہوا۔ سوال ہے بحرین کے دارالحکومت کا کیا نام ہے؟ تو اس کا جواب ہے منامہ۔ 1971 میں منامہ کو بحرین کا دارالحکومت بنایا گیا تھا۔ منامہ بحرین کا سب سے بڑا شہر بھی ہے۔ سوال ہے دعائے قنوت کس نماز میں پڑھی جاتی ہے؟ تو اس کا جواب ہے عشاء۔ دعائے قنوت عشاء میں پڑھی جاتی ہے اور اس کو وتر کی آخری رکعت میں پڑھتے ہیں۔ سوال ہے پاکستان تحریک انصاف کا قیام کب عمل میں آیا؟ تو اس کا جواب ہے 1996۔ تحریک انصاف کو 25 اپریل 1996 کو قائم کیا گیا، اور اب جو اس کے موجودہ چیئرمین ہے، اس کے بانی چیئرمین کا نام عمران خان ہے، جس کو ہر کوئی جانتا ہے، اور ابھی جو موجودہ اس کے چیئرمین ہیں وہ بیرسٹر گوہر علی خان ہے۔ سوال ہے آذربائیجان دارالحکومت کا کیا نام ہے؟ تو اس کا جواب ہے باکو۔ باکو ایک ایسا شہر ہے جو سطح سمندر سے 28 میٹر نیچے واقع ہے۔ باکو سطح سمندر کے لحاظ سے دنیا میں سب سے نیچا دارالحکومت بھی ہے۔ دنیا میں جتنے شہر سطح سمندر سے نیچے ہیں ان میں سب سے بڑا شہر ہے یہ۔ سوال ہے دوزخ کے فرشتوں کی تعداد کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے 17۔ دوزخ کے فرشتوں کی تعداد 17 ہے۔ سوال ہے پاکستان کا سب سے بڑا شہر کون سا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کراچی۔ سب سے بڑا شہر کراچی ہے، اور پھر اس کے بعد لاہور ہے، اور تیسرے نمبر پہ فیصل آباد آتا ہے۔ سوال ہے پاکستان کی پہلی خاتون فائٹر پائلٹ کا نام بتائیں۔ تو اس کا جواب ہے عائشہ فاروق۔ یاد رکھیں عائشہ فاروق کا تعلق ضلع بہاولپور سے ہے،
عائشہ فاروق 2013 میں پاکستان کی پہلی خاتون فائٹر پائلٹ بنی۔ سوال ہے غسل کے کتنے فرائض ہیں؟ تو اس کا جواب ہے 3۔ غسل کے 3 فرائض ہیں جبکہ وضو کے 4 فرائض ہیں۔ سوال ہے شاہ ولی اللہ کا انتقال کب ہوا؟ اس کا جواب ہے 1762۔ شاہ ولی اللہ 21 فروری 1703 کو مظفر نگر انڈیا میں پیدا ہوئے اور شاہ ولی اللہ نے 20 اگست 1962 کو دلی انڈیا میں وفات پائی۔ سوال ہے جو شخص مسلمان ہو کر اسلام سے پھر جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے مرتد، وہ مرتد کہلاتا ہے۔ سوال ہے قائد اعظم کی وفات کب ہوئی؟ تو اس کا جواب ہے 11 ستمبر 1948۔ یاد رکھیں قائد اعظم محمد علی جناح 25 دسمبر 1876 کو کراچی میں پیدا ہوئے اور قائد اعظم محمد علی جناح نے 11 ستمبر 1948 کو کراچی میں ہی وفات پائی۔ سوال ہے نماز استسقاء کس لیے پڑھی جاتی ہے؟ تو اس کا جواب ہے بارش کے لیے۔ انتہائی اہم سوال ہے پاکستان کا سب سے بڑا ضلع کون سا ہے؟ تو اس کا جواب ہے ضلع چاغی۔ پاکستان کا سب سے بڑا شہر کراچی ہے اور سب سے بڑا ضلع چاغی ہے۔ سوال ہے سعودی عرب کس بر اعظم میں واقع ہے؟ تو اس کا جواب ہے ایشیا۔ یاد رکھیں بر اعظم ایشیا میں کل 48 ممالک آباد ہیں۔ سوال ہے پاکستان کے مغرب میں کون سا ملک ہے؟ جواب ہے افغانستان۔ یاد رکھیں پاکستان کی افغانستان کے ساتھ باؤنڈری لائن ڈورنڈ لائن کہلاتی ہے۔ ڈورنڈ لائن کی لمبائی 2670 کلومیٹر ہے۔ سوال ہے سورج گرہن کے وقت کون سی نماز پڑھی جاتی ہے؟ اس کا جواب ہے نماز کسوف۔ یاد رکھیں چاند گرہن کے وقت نماز خسوف پڑھی جاتی ہے اور سورج گرہن کے وقت نماز کسوف۔